آج محرم الحرام کی پہلی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے اور آج رات سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور جو بندہ سال کی پہلی رات یہ 3 کام کر لیتا ہے پھر سارا سال اس کا گھر رزق سے، مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج محرم الحرام کی پہلی رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، اپنے اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن محرم الحرام کی پہلی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ محرم الحرام کی پہلی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، جو چھوٹے چھوٹے وظیفے آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے پر پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ باقی اللہ کے کسی بندے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی جگہ میں رہنے والے ہیں، جب محرم الحرام کی رات آ جائے، پہلی رات آ جائے، تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج محرم الحرام کی پہلی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، اس رات تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفاء کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو، جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر خود جائے نماز پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر
نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کی رات باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، ہم صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی دروشی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 3 بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے۔ 3 بار دروشی پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں بند کر لینا ہے جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں کو کھولنا نہیں ہے۔ بہت توجہ سے بات سنیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے دروشی پڑھتے ساتھ ہی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم نے اگر آپ نے سینکڑوں حاجات، ہزاروں حاجات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تو رب کریم سے انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ میرا رب آج کی رات آپ کو انشاءاللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، آپ کو بہترین گھر سے نواز دے گا۔ اگر گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو اولاد مانگ لو، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے کے خواہشمند ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں بال جگڑا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ من پسند شادی، من پسند نوکری، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی ہے۔ آج محرم الحرام کی رات قبولیت کی رات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج کی رات یہ وظیفہ کر لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ آج ایک ایسی قرآن آیت بتاؤں گا جو آپ نے آج محرم الحرام کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے آج حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر کرنا ہے۔ جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آج کی رات رب کریم کی اتنی کرم نوازی ہو جائے گی کہ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اتنا مال و دولت، اتنی کامیابیاں، عروج، ترقی کہاں سے آ رہی ہے؟ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور بالکل دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآن آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو دل میں آتا چلا جائے مانگ لینا، کیونکہ یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو حاجت، جو مقصد آتا جائے گا۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پہلے نمبر پر پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی۔ جہاں سمندر میں کوئی مددگار نہیں پہنچ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کرا دیا صرف حکم الہی کی وجہ سے۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی مسائل، قرض جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر آپ بھی ان تمام مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑے سے بڑے رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصائب غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 100 بار پڑھنا ہے، پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ صرف 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی دیر ہے۔
آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آیت کریمہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے۔ آج کی رات رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا محمد پڑھا جاتا ہے تو شب محرم کی پہلی رات قبولیت کی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کی نظر بد، جادو، جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 21 بار پڑھتے ساتھ ہی یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران ہی میرا رب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ خدا را آج کی رات یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کیجئے گا۔ ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، لیکن اب آپ کی باری ہے، آپ نے اس وظیفے کو کتنی توجہ کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آج کی رات یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی ساری زندگی ہر دعا میں مجھے دعا دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی نے سینے کا راز ہمارے حوالے کیا تھا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے پر اور بتائے گئی ترتیب سے پڑھ لو تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا اپنے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توجہ کیجیے گا، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ آج گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد دل لگا کر ضد کر کے جو مانگو گے اللہ دے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔